الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته والليل دجا. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد. آج کا سبق ہے جس کا عنوان ہے نبوت کا سفر. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، نکاح کے بعد خوشگوار زندگی گزرنے لگی. اللہ رب العزت نے سب سے پہلی اولاد میں حضرت قاسم کو اللہ نے نصیب فرمایا، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی. اور پھر بعد میں حضرت عبداللہ جن کو طیب و طاہر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کنیت ابو القاسم، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بچے کی طرف منسوب ہے. یہ ساری نرینہ اولاد تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر ہی وفات پا گئی. البتہ آپ کی جو صاحبزادیاں تھی، ان صاحبزادیوں کو اللہ نے زندگی نصیب فرمائی. 3 صاحبزادیاں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ وہ آپ ہی کی زندگی کے اندر ان کی وفات ہوئی. اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے کے بعد ہوا. تو اللہ رب العزت نے یہ آپ کو اولاد نصیب فرمائی. اور آپ ہی کی زندگی کے اندر جب نبوت عطا نہیں ہوئی تھی، بیت اللہ کی تعمیر کا معاملہ بھی پیش آیا. اس وقت بیت اللہ کی جو مسجد اور مسجد کے حدود کے اندر جو جگہ ہے وہ کچی عمارت تھی، اور وہاں پہاڑوں سے، چونکہ پہاڑوں کے درمیان بیت اللہ موجود ہے، تو ان پہاڑوں سے پانی آ جایا کرتا تھا. تو اہل مکہ کو خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر ہونی چاہیے، اور سب نے معاہدہ کیا کہ اس گھر کی تعمیر کے لیے ہم جائز پیسہ استعمال کریں گے، حرام 1 روپیہ بھی استعمال نہیں کریں گے. چنانچہ یہ بات طے ہوئی، چندہ وغیرہ جمع ہوا اور بیت اللہ کی تعمیر شروع ہوئی. جب تعمیر پوری ہو گئی، اب حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے کا واقعہ پیش آیا. ہر قبیلہ والا یہ چاہتا تھا کہ میں یہ سعادت حاصل کروں اور میں اپنے ہاتھوں سے اس حجر اسود کو اپنی جگہ رکھوں. یہاں تک کہ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے اور تلواریں ایک دوسرے کی طرف نکل آئی. تو کچھ عقل مند لوگ تھے، انہوں نے مشورہ کیا کہ اگلے دن صبح کو جو مسجد حرام میں سب سے پہلے داخل ہوگا، وہ جو فیصلہ کرے گا ہم وہ فیصلہ قبول کر لیں گے. تو جب اگلا دن آیا تو دیکھا کہ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر داخل ہوئے. جب سب نے دیکھا تو سب نے کہا کہ ہم آپ کے فیصلے کے اوپر راضی ہیں، آپ جو فیصلہ فرمائیں گے ہم اس فیصلے کو قبول کریں گے. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر کا ٹکڑا لیا، اس کے اندر حجر اسود کو رکھا اور کہا کہ ہر قبیلے کا سردار اس کے ایک کونے کو پکڑ لے. اور حجر اسود کی جگہ پہنچ کر آپ نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو رکھا، اور اللہ رب العزت نے آپ ہی کی برکت سے جو عرب کے اندر جو جھگڑا پیدا ہونے والا تھا وہ جھگڑا اللہ رب العزت نے ختم فرما دیا. تو یہ اسی طریقے سے زمانہ جاہلیت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق بہت ہی زیادہ کریمانہ تھے. آپ کو امین کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. اور جاہلیت کے زمانے میں بھی اللہ رب العزت نے آپ کو ہر قسم کی خرابیوں سے دور رکھا تھا. یعنی وہ خرابیاں جو معاشرتی خرابیاں ہوتی ہے یا وہ جو گناہ کے کام ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دور رکھا تھا. یہاں تک ایک واقعہ آتا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر میں کچھ بچے بھی شریک تھے جنہوں نے اپنی تیبن اتاری ہوئی تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کے حکم سے اپنی تیبن اتارنی چاہی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے، یہاں تک کہ غیرت کے مارے بے ہوش ہو گئے. اور اسی طریقے سے ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے کسی تقریب کے اندر، کسی میلے کے اندر شرکت کرنے کے لیے. تو اسی راستے کے اندر آپ کو ایسی نیند آ گئی کہ آپ صبح اٹھے تو اس میلے کے اندر شریک نہیں ہو سکے. اور اسی طریقے سے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 33 سال کی عمر ہوئی
تو آپ کو خلوت زیادہ پسند ہونے لگی. آپ غار حرا کے اندر چلے جاتے تھے، اپنے زاد توشے کو لے کے وہاں چلے جاتے تھے اور وہاں خوب رو رو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، امت کی فکر میں کڑکتے رہتے تھے. اور نبوت سے پہلے آپ اچھے اچھے خواب اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتے تھے، اور جیسا خواب دیکھتے تھے ویسا ہی واقعی بھی ہوتا تھا. پتھر سلام کرتے تھے، روشنیاں نظر آتی تھی، غیبی آوازیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آتی تھی. یہاں تک کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 40 سال کی ہوئی، اللہ رب العزت نے ان کو نبوت نصیب فرمائی. تو یہ کچھ حالات تھے. انشاءاللہ جو اس کی مزید تفصیل ہوگی وہ اگلے سبق کے اندر عرض کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.